بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر سے نوازے۔ آپ نے سورۃ الکافرون سنایا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ ابھی جلد ہی بقرعید کے ایام گزرے، اور بقرعید بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 3 دن 4 دن گوشت کھانے کا موقع دیتا ہے، کھانے پینے کے ایام۔ تو کھانے پینے کے ایام میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سورہ کافرون پر توجہ دینے کا موقع کم ملا، پریکٹس کم کر سکے، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی میں نے دیکھی مجھ سے ہو گئی، یعنی بلا قصد ہو گئی، کہ پچھلے ہفتے ہمارا کلاس نہیں ہوا، تو آپ کو پورے 2 ہفتے مل گئے اس سورے کی مشق کے لیے۔ لیکن بہرحال بقرعید کے ایام حاوی ہو گئے میرے خیال سے، تو وہ پریکٹس نہیں ہو پائی۔ مثال کے طور پر مد نہیں ہو سکا، آپ نے اخفا کے احکامات پڑھ لی، اخفا نہیں ہوا۔ عابدن اور اعبدم، کہاں حمزہ نکالنا ہے کہاں عین نکالنا ہے، اس طرح کی غلطی ہو گئی۔ تو اس کی طرف ذرا سا اب توجہ دے لیجئے۔ جن صاحبان کو میں نے کہا ہے دوبارہ سنانے کے لیے، وہ مجھے دوبارہ اپنی ریکارڈنگ بھیجیں، پھر جو فیڈ بیک ہوگا انشاءاللہ میں ان کو دوں گا۔ الطاف بھائی چلے گئے ہیں، ہمارے درمیان اس وقت نہیں ہے، اور انہوں نے سورہ کافرون سنایا۔ سورہ کافرون میں آپ نے را کو پر نہیں کیا ہے نا، را کو پر کرنا ہے، یہ چیز آپ کو بتائی گئی تھی۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، را کو پر کرنا ہے۔ اور ولا انتم عابدون ما اعبد، پھر مد نہیں ہے، مد آپ نے ما اعبد، ولا انتم، اس میں مد نہیں ہوا۔ اور اعبدو ہو گیا، اعبدو، ولا انتم عابدون ما اعبد، مد، اور پھر ولا انا عابد ما عبدتم، پھر ولا انتم عابدون ما اعبد۔ جہاں جہاں آپ نے آپ کو مد کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ مد نہیں ہو سکا ہے، وہاں پہ مد نہیں ہو سکا ہے۔ تو بہرحال، اور لا اعبدو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اعبدو ہو گیا ہے، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون۔ اعبدو میں اس طرح، اعبدو میں واو لگ کر اعبدو ہو گیا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ تو مد آپ نے کہیں نہیں کیا، غنہ یعنی اخفا والا جو غنہ ہے وہ بھی آپ سے نہیں ہو سکا ہے، اس کی بہرحال آپ پریکٹس کیجئے۔ شفیق بھائی، آپ سے بہرحال تھوڑا سا آپ نے سنایا مجھے، لیکن توجہ کی بہرحال اس میں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے الکافرون میں لا اعبدو، کافرون میں را پر آپ سے بھی نہیں ہوا، اور لا اعبدو جو ہے وہ لا اعبدو ہو گیا، یعنی لام الف کو آپ نے دوسرے حمزے میں مرج کر دیا، آنے والے جو دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، لا اعبدو ہو گیا۔ تو لا اعبدو نہیں ہونا، بلکہ لا اعبدو ہونا ہے۔ ریکارڈنگ میری سنا کیجئے۔ آپ تمام سے بھی درخواست یہ ہے کہ جو فیڈ بیک ہم دیتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں، اس کا اہتمام ریکارڈنگ کا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بھیجیں، اور سب کی ریکارڈنگ آپ نہ سنیں، کم از کم آپ کا جہاں نام آ رہا ہے، شفیق بھائی کا، عبدالاحد کا، فلاں کا، تو جس کا نام آ رہا ہے کم سے کم آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کہاں پہ غلطی کی ہے، اور اس کو پھر دوبارہ صحیح کرنے کی کوشش کریں، یہ مقصد ہے۔ پھر اس کلاس کا بھرپور آپ فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ ریکارڈنگ آپ کی کلاس میں پہنچتی رہے، آپ یوں ہی سناتے رہیں بغیر مشق کے، بغیر پریکٹس کے، تو وہ بھرپور فائدہ جو ہے نا، وہ بہرحال آپ کو اس کلاس سے نہیں ہوگا۔ تو لا اعبد نہیں، بلکہ لا اعبد، ولا انتم میں مد ہونا چاہیے، وہاں پہ مد نہیں ہوا۔ عابدون ما اعبد میں مد نہیں ہوا، غنّے اخفا کرنا ہے، اخفا اور غنہ کا جو قاعدہ ہے ہم نے کل پڑھ لیا ہے، تو ان تمام چیزوں کا بہرحال آپ خیال کیجئے۔ عبدالاحد، آپ سے را پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس سے پہلے بھی یعنی جب کلاس کے آغاز میں نے کبھی کبھی آپ سے تلاوت سنی ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ را پر نہیں کر پاتے ہیں آپ۔ را کو پر کیجئے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس را کو پر کرنا ہے۔ باقی را کو موٹا پڑھنے کے اور احکامات اور قاعدے ہیں، انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے احکام تفخیم اور ترقیق، یعنی وہ سبق کا نام ہے،
تفخیم اور ترقیق کے احکام اس سبق کا نام ہے، تو انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ 8 مقامات ایسے ہیں جہاں پر را کو پر پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو فی الحال آپ اتنا جان لیجئے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، فتحہ یا ضمہ ہو تو اس را کو پر پڑھیں گے، ہے نا؟ تو کافرون پڑھ دیا آپ نے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اور عابدون جو ہے وہ اعبدون ہو گیا، اس کو بہرحال میں نے دوبارہ تبارہ پڑھوایا تب بھی آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے، اس کی مشق کیجئے۔ عابدون، اور ہو سکے تو آپ بھی اپنی ریکارڈنگ ہمیں دوبارہ مشق کر کے بھیجیے گا۔ عمران بھائی آپ کو جو ہے میں نے کچھ چیزیں بتا دی تھی، ایوہا جو ہے ایوہا الکافرون ہو رہا، تو ایوہا الحمزہ ہے، قل یا ایوہا کہیے، ایوہا نہیں کہنا ہے۔ اور کافرون جو ہے آپ سے را بھی پر نہیں ہوا، تو خیر پر تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں آپ کی بہت بڑی ہیں، بڑی غلطیاں ہیں۔ مد نہیں کر رہے ہیں، اور مد میں جھٹکا لگ رہا ہے، ما تعبدون، مد طبعی میں ما تعبدون، تو ما تعبدون نہیں بلکہ ما تعبدون وغیرہ۔ تو میں نے آپ سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ مجھے سنائیں۔ بیٹا بند کرو ایسے۔ اسی طریقے سے پھر ذیشان صاحب آپ سے بھی میں نے دوبارہ سنانے کی درخواست کی ہے۔ آپ کی پرانی مسٹیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں آپ مرج کر دیتے ہیں، کس چیز کو؟ ہا کو، بسم اللہ ہی کو آگے والے را میں مرج کر دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی را کی جو تشدید ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو اچھے سے کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ سلمک الکافرون میں را کو پر کیجئے، لا اعبد ما تعبدون میں آپ نے جو ہے اعبدم ما تعبدون، اعبدم ما تعبدون نہیں ہوگا، لا اعبد ما تعبدون، اعبدم بالکل غلط ہو جائے گا نا، یہ بڑی غلطی ہے، لہن جلی واقع ہوگی۔ تو آپ بھی بہرحال دوبارہ مجھے سنائیے۔ عمیر اللہ بھائی نے سنایا، اور ماشاءاللہ قدر بہتر ہے پہلے سے۔ قل یا ایہا الکافرون، یا ایہا، تھوڑا سا آپ کا بھی جو مد ہے، حرف مد یا، اس کو آپ نے آگے والے حمزے میں مرج کر دیا، یا ایہا ہو گیا، یا ایہا نہیں بلکہ یا ایہا ہونا چاہیے، قل یا ایہا الکافرون، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور اعبد میں لا اعبد، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، قلقلہ کیجئے۔ اب ہم نے قلقلہ پڑھ لیا ہے، آپ شاید قلقلہ والے کلاس میں نہیں تھے میرے خیال سے، تو ریکارڈنگ بہرحال آپ تک پہنچ گئی ہے، اس کو آپ سن لیجئے۔ اعبد، 5 حروف قلقلہ جو ہیں ان پر ہم کو قلقلہ کرنا ہے، اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ولا انا عابدم، انا عابدم، اس کو بھی آپ نے مرج کر دیا، انا کی الف کو عین میں آپ نے مرج کر دیا، ادغام کر دیا، تو ولا انا عابدم، ولا انا عابدم، اس طرح پڑھنا ہے، انا عابدم نہیں، انا عابدم، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس اور جناب پھر اس کے بعد عابدم نکالیے، اعبدم نہیں بلکہ عابدم، ولا انا عابدم، جزاک اللہ۔ تو یہ کچھ فیڈ بیک تھی، کچھ ملاحظات تھے جو آپ کو میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان توجہات اور ان فیڈ بیک کی روشنی میں سورۃ الکافرون کو آپ جو ہے اور درست کیجئے، اپنی غلطیوں کو درست کیجئے، اور اس کے بعد جو سورے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی بھی آپ بھرپور مشق کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ دوران مشق جو چیزیں بتائی جائیں وہ غلطی آپ سے قطعی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ فیڈ بیک کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر آپ پہلے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پھر وہ بعد میں چیز آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو سورہ کوثر کی آج ہم مشق کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اس میں سب سے پہلے تو
इन्ना अअतैना, इन्ना अअतैना, ये आपने बार बार सुना है इस सूरे को। कहाँ सुना है? प्रीवियस में कब सुना है आपने इसको? जी, प्रीवियस क्लास में आपने किस कायदे के मुताबिक इन्ना अअतैना सूरे कौसर को सुना और देखा स्क्रीन पर? जी बताइए। बताइए भाई, खवातीन भी बता सकती हैं। खवातीन के लिए सिर्फ क्लास में जब हम मशक करवाते हैं उस वक्त ही रिस्ट्रिक्शन होता है कि अपने माइक बंद रखें, बाकी जवाब तो आप दे सकती हैं। जी, कब सूर्य कौसर अभी लास्ट क्लास में कब आप लोगों ने सुना? जी कल नून साकिन वाले कायदे नून पर शद। बिल्कुल सही। शफीक भाई, आपको याद नहीं आ रहा था? कल सूर्य कौसर हमने जो है वो पढ़ा है। जी, तो हमने ये चीज आपको दिखाई थी वहां पे कि नून साकिन और तनवीन के अहकामात के तहत हमने इन ना में आपको बताया था कि क्या कायदा है। चलिए, अच्छा ये बता दीजिए कम से कम शफीक भाई, आप बताइए इन ना कौन सा कायदा है इसमें? जी नहीं याद आ रहा मेरे को। जी, अच्छा और किसको याद आ रहा है हमारे बिरादरान में? बताइए। अब्दुल अहद, जीशान, इमरान, उमेर भाई तो कहेंगे कि मैं था नहीं तो। इजहार, इजहार। इजहार है ना? जीशान साहब ने कहा इजहार है ना? जियो। अच्छा, जरा इजहार की तारीफ कीजिए भाई। इजहार की डिफिनेशन क्या है? इजहार नहीं है ये। हाँ, जीशान भाई बताइए इजहार की डिफिनेशन क्या है? लास्ट वीक हमने पढ़ा है, लास्ट वीक। नून साकिन या तनवीन के बाद जी हुर्फ हल्की, हाँ, हुर्फ इजहार। गुड। आ जाए तो क्या करते हैं, कायदा क्या है उसका, रूल क्या है, कैसे पढ़ते हैं उसको फिर? इजहार करके पढ़ते, इजहार बोले तो यानी नून को जाहिर करके। नून को जाहिर करके बोले तो कैसे? कैसे यानी? पढ़ के बताइए। इन्ना। नहीं, मैंने और भी चीज क्लियर करके पढ़ना है। जाहिर का मतलब यह है कि बगैर गुन्ना पढ़ना है, गुन्ना नहीं करना है। यहां तो गुन्ना हो रहा है ना मेरे भाई, यहाँ तो जी गुन्ना जी। हो रहा है। इन गुन्ना नहीं करने का नाम इन्ना इजहार है। इन्ना इन्ना। यहाँ गुन्ना नहीं करने का नाम इजहार है मेरे भाई, समझिए इस चीज को। जो वाजिब गुन्ना है, कंपलसरी गुन्ना है, मैंडेटरी है, उसको आपने इजहार बना दिया तो ऐसे कैसे चलेगा जीशान भाई? ऐसा कैसे? अभी फाइन पढ़ना चाहिए इसके बाद, बड़ी मेजर मिस्टेक पे फाइन। जी जी जी। जी, तो बताइए अब्दुल अहद कौन सा कायदा होगा? यहाँ इख्फा होगा। इख्फा होगा। जी जी, कौन एग्री है इन ना में इख्फा होगा? कौन एग्री इस बात से? पहले कौन एग्री है वो बताए खाली, नहीं एग्री है वो हम बाद में पूछेंगे। कौन? जी बताइए, सही है इख्फा होगा ना? हमारे अब्दुल अहद भाई बता रहे हैं इख्फा होगा इन ना में। ठीक है जी, शफीक भाई। शफीक भाई बताइए। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, कौन लोग कह रहे हैं कि इख्फा नहीं होगा? जी इक्फा नहीं होगा यहाँ। वेरी गुड। क्या होगा फिर? नून मुशद्दद का गुन्ना होगा।
नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। अब्दुल अहद मियाँ, अब्दुल अहद मियाँ आप कहाँ रहते हो भाई? नून मुशद्दद मीम मुशद्दद का कायदा होगा ना, और कल हमने बताया था नून मुशद्दद का कायदा और मीम मुशद्दद का, और उसी में ये आयत भी आई थी। और ये तो खैर हमने मिसाल एग्जाम्पल के तौर पे सूरह दी थी कि वनहर, इसमें इजहार कहाँ होगा ये पूछा था हमने, लेकिन ये बताया भी था कि इन ना में नून मुशद्दद का कायदा है। गुन्ने वाजिबी जरूरी गुन्ना करना है नून मुशद्दद पर। इन नशानी का देखिए कलर भी अलग है ना इसका, इसका कलर भी अलग है, इसीलिए कि यहाँ पे गुन्ना वाजिब है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते वक्त, हमको मश्क करते वक्त इसका ख्याल करना है कि नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ पर गुन्ना करना जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद आइए क्या है, अलिफ पे मद है, इन्ना, ये मद है। इस मद का नाम है मद मुनफसिल, जो आपको पढ़ाया नहीं गया है ना। मद आपको पढ़ाए जाएंगे, उनके नाम होते हैं, मद के नाम होते हैं, तो आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मद भी खींचना है। इन्ना अअतैना, जैसे आपने आज काफिरून में ला अअबुदु वला अंतुम, उनमें सब में क्या था, मद्दे मुनफसिल था, वैसे ही इसमें भी मद्दे मुनफसिल है। तो जिन लोगों ने सुनाया है और मद नहीं किया उसकी मश्क करें और इसकी भी मश्क करें। तो इन्ना अअतैनाकल कौसर, सर जब आप रुकेंगे तो पुर पढ़ेंगे, और जब नहीं रुकेंगे तो भी पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा के ऊपर जबर है। फसल्लि, कौसर नहीं होना चाहिए, कौसर। आगे फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अअतैना, आमतौर पे हमजा के बाद जब आइन आता है तो आप में से कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अअतैना हो जाता है, हमजा को गायब करके डायरेक्ट आइन निकालते हैं। नहीं, पहले हमजा है फिर आइन है, हमजा को आइन में मिलाना है। अअतैनाकल कौसर, इस तरह। फिर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्ली नहीं और फसल्ले नहीं, फसल्ले लिरब्बिका नहीं और फसल्ली लिरब्बिका नहीं, फसल्ली, फसल्ली स्वाद निकालना है, इसको मोटा भी पढ़ना है और छोटी सी सीटी भी बजनी है इसमें। फसल्ली लिरब्बिका, रा को मोटा पढ़ना है, लिरब्बिका लाम को जेर वाज़ेह करके पढ़ना है, लिरब्बिका मजहूल करके लिरब्बिका नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से लिरब्बिका, लिरब्बिका नहीं होना चाहिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, वन्हर में कौन सा कायदा है शफीक भाई? जी, वन्हर में कौन सा कायदा है? रुकैया, वन्हर में कौन सा कायदा है आप बताइए। ये हरूफ हल्की दिए, दूसरे वाला कायदा है, पहले को छोड़ के दूसरे वाला हरूफ हल्की है। हाँ, जी, इजहार, दूसरा और तीसरा कायदा नहीं, नाम बताइए कायदे का, इजहार होगा। जी, नून साकिन के बाद, और दूसरा नहीं, पहला कायदा है इजहार का। नून साकिन और तनवीन का जो कायदा है, रूल्स है, उनमें पहला कायदा इजहार का बताया गया आपको। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की, 6 हरूफ इजहार में से कोई आ जाए तो वहां पे इजहार यानी क्लियर करके पढ़ेंगे। तो वन्हर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फिर आगे भी वही चीज जो मैंने आपसे कहा, गुन्ना होगा नून मुशद्दद का, वाजिब गुन्ना। इन्न शानिअका हुवल अबतर, शानिया का नहीं होगा, निया का नहीं, बल्कि निआ का। इन्न शानिअका हुवल अबतर, हुवल में वाव को गोल करना है, अब में बा पर कलकला करना है, रा को मोटा पढ़ना है। इन्न शानिअका हुवल अबतर, बा पर कलकला, इन्न शानिअका हुवल अबतर। जी, अब अपने माइक अनम्यूट करें और हमारे साथ शरीक हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. جی إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. جی بھائی ایسا نہیں کرنا نا. ابھی جسٹ بتایا کہ انا مت کرنا ہے. میری بات کو ذرا سا سن لیا کیجئے. آپ کا وقت یقیناً بہت قیمتی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اس قیمتی اوقات میں سے ایک آدھا گھنٹہ میری گفتگو سن لیا کیجئے ہر چہار جانب سے بالکل فری ہو کر. انا مت کرنا ہے. دوسری غلطی کیا ہے؟ اعطیناک الکوثر پڑھا آپ نے. کھڑا زبر بھی دکھ رہا ہے اس کے اوپر نا. کھڑا زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے. اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. جی پھر سے پڑھیے. إنا أعطيناك الكوثر. ہاں ویری گڈ. پھر سے پڑھیے سب لوگ. انا اعطیناک الکوثر. إنا أعطيناك الكوثر. نہیں، اعطیناک الکوثر. اعطیناک الکوثر غلط ہو جائے گا. اعطیناک الکوثر. جی أعطيناك الكوثر. فصل، اور کوثر میں را کو موٹا پڑھنا ہے. کوثر، کوثر، ثر اس طرح. فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر. ہاں سواد نکالنا ہے، سیٹی بھی بجنی ہے. فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر. وانحر را کو موٹا پڑھنا ہے. وانحر ہاں نکالنا ہے. وانحر. فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر. فصل لربک، فصل لربک وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. شانئك هو الكوثر. نیا کا نہیں، نیئک. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك، إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. عمران بھائی پڑھیے. إن شانئك. إن شأنك هو الأبتر. نہیں، جہاں پہ جھٹکا ہونا چاہیے وہاں پہ جھٹکا نہیں کیا، جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ ہو گیا. شانیہ کا یہاں پہ جھٹکا نہیں ہونا ہے. اور نیا، یہاں پہ حمزہ ہے، جھٹکے والی حمزہ ہے، تو یہاں پہ جھٹکا آئے گا. ان شانئک، ان شانئک. پڑھیے. إن شأنك شاء هو نہیں، الأبتر. شاء نہیں، شاء میں جھٹکا نہیں آنا چاہیے. شانئک. ان شانئک. إن شانئك هو الأبتر. ہاں، اور نیا کا نہیں ہوگا، نیا کا نہیں، نیا کا. ان شانئک، ان شانئک هو الابتر. إن شأنك هو الأبتر. ان شانئک هو الابتر. شفیق بھائی آپ پڑھیے.
هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. ہاں آپ نے قدرے بہتر پڑھا ہے لیکن نیآ کا حمزہ بالکل کلیئر پڑھیے. ان شانئک ان شانئک هو الابتر، اس طرح. إن شانئك هو الأبتر. جی سورۃ الماعون میں جو احکامات ہیں ان کو بھی ذہن میں آپ رکھیے. چونکہ 2 ہفتے 1 ہفتے ویسے ہی ہمارا اسکپ ہو گیا تھا اور سورہ کوثر بہت ہی چھوٹی ہے تو ایک یہ بھی پڑھ لیجئے اور اس کی بھی آپ مشق کیجئے. سورۃ الماعون میں جو احکامات ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیے. سب سے پہلے تو ارائیت الذی، بعض حضرات اس کو پڑھتے ہیں ارائیت الذی، تو ارائیت الذی یعنی اس کو مرج نہیں کرنا ہے، اس حمزہ کو یا میں مرج نہیں کرنا ہے، تو پڑھنا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین. پڑھیے، میں بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ کی مشق ہوتی رہے گی. أرأيت الذي يكذب أرأيت زور سے پڑھیے، سارے لوگ پڑھیے. ارائیت الذی یکذب بالدین. أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين ہاں اور لذی نہیں ہے، لذی. ارائیت الذی یکذب بالدین. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وذلك الذي ہاں فذلك الذي ہو رہا ہے جناب عمران صاحب سے یا ذیشان صاحب سے. فذلك نہیں ہوگا، فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يوسع فضا ہو رہا ہے جناب، فضا ہو رہا ہے. فضا بالکل بھی نہیں ہونا، جھٹکا نہیں لگنا ہے. اننیسیسری جو جھٹکے آتے ہیں تلاوت میں وہ ہمیں درست کرنا ہے، معنی پھر بدل جاتے ہیں اس میں. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يوسع الأبيم يدع اليتيم، يدع اليتيم لتیم نہیں، يدع اليتيم. يدع اليتيم يتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا لا يحز على ہاں یہ دیکھیے یحض نہیں، نہ ضا ہے نہ ذال ہے نہ ضو ہے، ضا نہیں ہے یہ. یحض، یحض. شفیق بھائی کیا مخرج ہے ضاد کا؟ يحد کیا مخرج ہے ذیشان صاحب ضاد کا؟ اگلا ٹیسٹ آپ کا مخرج کا ہونا ہے کہ ہو گیا؟ زبان سائڈ کیا؟ پہ لگے یہ جی ہاں، سائٹ میں بولے تو کون سا سائٹ اور کون سا زبان کا حصہ لگے گا؟ حافت اللسان، زبان کا بغلی کنارہ، کروٹ جو زبان کی یہ سائٹ کا جو بغلی کنارہ ہے وہ مقابل کے ڈاڑھ میں لگے گا. یحض ولا یحض، حرف حافیہ کہتے ہیں اس کو. جی اچھا، حروف حافیہ کتنے ہیں؟ کتنے ٹوٹل حروف ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں حافت اللسان سے، زبان کے کنارے سے؟ کتنے حروف ہیں بھائی؟ ایک حرف حافظ. جی جی، خواتین آگے نکل جاتی ہیں ماشاءاللہ، مرد حضرات کے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے. دیکھیے سب چیزیں مناسب نہیں ہیں، مرد حضرات پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ کورس 1 سے لے کے آج تک، کورس 1 میں تو ہمارے پاس خالی جینٹس حضرات تھے،
सेकंड बैच से लेके आज तक हर जगह देखने में यह आया है कि ख्वातीन बहुत कॉन्शियस रहती हैं, उनका शुऊर बहुत बेदार रहता है और बहुत यकसुई के साथ ज्वाइन करती हैं और माशाल्लाह वो पार्टिसिपेट जो है, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह। और फाइनल एग्जाम में भी अक्सरियत जो है अभी तक देखा यह गया है कि उन्हीं की आती है। तो बहरहाल ये एक अलार्म भी समझ लें इसको और एक चैलेंज भी समझ लें अपने लिए आप। जी, हमारे शफीक भाई हैं, इमरान भाई हैं, जीशान साहब हैं, तो कोशिश कीजिए बहरहाल आप लोग भी। वला यहुद्दु वला यहुद्दु, दाद कहाँ से निकलेगा? जुबान की करवट मुकाबिल का तालु, मुकाबिल की डाढ़, तो कोशिश कीजिए वहां पे लगाने की। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। जी, खवातीन भी पढ़ रही है ना अपने तौर पे? हाँ नबीहा, यस, हाँ हाँ पढ़िए। हाँ अपने तौर पे पढ़िए। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। वला यहुद्दु अला طعام المسكين मिस्कीन में सीन निकालिए, मुंह खोल के पढ़ना है, जोर से पढ़िए। मिस्कीन, हाँ हाँ, सीन में सीटी बजनी चाहिए। फवैलुल लिल मुसल्लीन। وويل للمصلين मुसल्लिन, साद फवैलुल लिल मुसल्लीन। وويل للمصلين जी, ये स्वाद जो है हुरूफ सफीरिया में से आता है ना। जी। तो अब्दुल अहद भाई 5 हुरूफ सफीरिया हैं, कौन कौन से बताइए जरा। 5 नहीं है शेख, 3 है। अच्छा 3 है, अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद 5 है। नहीं। चलिए आगे, अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा ये तो सब लोग बता देंगे, क्या होगा यहाँ पे? अन इख्फा होगा, पक्की बात है जीशान भाई, इख्फा होगा। जी, अन में इख्फा होगा। यहाँ पे एक कायदा समझ लीजिए, जब हम कल शायद नहीं बताया था, कल भी मुझे बताना चाहिए था, और जब हम तफखीम और तरकीक के अहकामात पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं उस वक्त भी बताऊं आपको। देखिए हुरूफ इख्फा कितने हैं? 15। इजहार, इदगाम, इकलाब के अलावा जितने हुरूफ बचते हैं वो हुरूफ इख्फा हैं। अब इन हुरूफ इख्फा में आप ये देखिए कि इस्तिअला वाले हुरूफ कितने हैं। इन 15 हुरूफ में मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ कौन कौन से? नंबर 1 स्वाद। जी, स्वाद इजहार इदगाम में से नहीं है। दूसरा जी ता, ता। अच्छा, तो ता जो है हुरूफ इख्फा नहीं है, कि है ता, ता हुरूफ इख्फा है, हरफ इख्फा है, जी है। स्वाद ता। तीसरा हर्फ कौन सा है? ज़ा वा, ता दा, 3 हो गए, स्वाद ता दा। अच्छा, और कौन से हुरूफ इख्फा है, हुरूफ इस्तिअला है इसमें? आ अनक़दा, 4। और बताइए। स्वाद ता दा काफ, ضاد स्वाद दा ता दा, स्वाद दा ता दा काफ। 5 हुरूफ ऐसे हैं हुरूफ इख्फा में से, यानी 15 हुरूफ में से जहां पे इख्फा किया जाता है, उनमें से 5 हुरूफ को आप अलग कर लीजिए। क्या करना है अलग करके? वहां पे इख्फा आपको मोटा पढ़ना है,
इख्फा मोटा पढ़ना है। मोटा पढ़ना मतलब यानी एक तो इख्फा होता है बारीक और एक इख्फा होता है मोटा। इख्फा भी बारीक और मोटा होता है जनाब। जैसे मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हैं अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, हुम अन सलातिहिम, अन सलातिहिम। अब इसको बारीक कैसे पढ़ेंगे? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, अन सलातिहिम। क्या फर्क होगा दोनों में? अन हमारी जुबान नीचे रह गई, अन इस्तिफाल हो रहा है, और आउं जुबान ऊपर हो गई, तालु से लग रही, जजरे लिसान हमारी। अन सलातिहिम। सूरह अलम नशरा आप पढ़ेंगे, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का, अन्का नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, तो अन्का। अगर उसको हम पढ़ेंगे आऊं का, मुंह भर के इख्फा करेंगे तो गलत हो जाएगा। का, क्योंकि काफ हरफ इख्फा तो है मगर हरफ इस्तिअला, इस्तिअला की सिफत नहीं है। तो का अल्लज़ी अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक। अच्छा, अब आइए दूसरी आयत में, अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक, अंक़ज़ ज़हरक। फर्क समझिएगा इसको, मैं उसको आपके सामने खोल देता हूं। इसमें जो है इसको समझिएगा, मैंने पता नहीं आपको पहले बताया है या नहीं बताया। इसमें कहा गया, मैं बता रहा था आपको, ये ववदअना अन्का विज़रक, ववदअना अन्का विज़रक। क्या है इसमें? नून साकिन के बाद इमरान भाई क्या आ रहा है? जी, जी नून साकिन के बाद क्या आ रहा है इमरान भाई यहाँ पे? अरे भाई इसको बताने में भी दिक्कत हो रही है। काफ आ रहा है ना नून साकिन के बाद, यहाँ पे नून साकिन है, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? काफ। नून के बाद काफ आ रहा है जी, तो यहाँ पे इख्फा होगा। और यहाँ पे आइए अब इस कलमे में अंक़ज़, यहाँ पे भी नून है, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है शफीक भाई? काफ। वेरी गुड। तो पता क्या चला? पहले नून के बाद काफ और दूसरे नून के बाद कौफ। बात क्लियर हो गई जी? क्लियर हो बोला कीजिए फौरन जी, क्लियर हो गई ना? तो आन का और आऊं का, इसमें इख्फा डिफरेंट स्टाइल में होगा। इख्फा जो होगा मुख्तलिफ दो अंदाज होंगे दोनों के। इसमें होगा ववदअना अन्का विज़रक, और इसमें होगा अल्लज़ी अंक़ज़, अंक़ज़ ज़हरक। ये अन्का, ये अंक़, अन्का, अंक़। क्या फर्क हो रहा है अब्दुल अहद दोनों में? शुरू वाला में जो बारीक हो रहा है और दूसरे वाला में मोटा हो रहा है। शुरू वाले इख्फा में इख्फाए तरकीक यानी बारीक इख्फा हो रहा है, यानी मेरी जुबान ऊपर नहीं बल्कि नीचे ही रह रही है। मेरी जुबान ऊपर नहीं चढ़ रही बल्कि नीचे हो रही है, इस्तिफाल की सिफत। और काफ हरफे इस्तिफाल भी है ना, उसमें इस्तिफाल की सिफत भी है, आपको पता है, ठीक है। और अंक़ज़ा में क्या हो रहा है? हम मुंह भर के इख्फा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफुल माउथ लेटर है। अंक़ज़ ज़हरक, अंक़ज़ ज़हरक। अंक़ज़ पढ़ेंगे तो यह गलत हो जाएगा, अल्लज़ी अंक़ज़ होगा तो गलत होगा।
अंक़द सही होगा, अंक़द गलत होगा, अंक़द सही होगा। दूसरी आयत में ववदअना अन्क विज़रक सही होगा, अन्क विज़रक क्या होगा, अन्क विज़रक क्या होगा, गलत या सही? गलत। गलत होगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इस पे तवज्जो देनी है। क्या हुरूफ इख्फा जो 15 है, 15 हुरूफ इख्फा में से 5 हुरूफ पर जब आप इख्फा करेंगे तो आपकी आवाज में बोल्डनेस पैदा होनी चाहिए, तफखीम के साथ आप इख्फा करेंगे। अंक़ज़ा, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई आपको ना? वो 5 हुरूफ कौन से हैं जिनमें इख्फाए तफखीम होगा? सानिया आप ग्रुप पे लिखिए, लिख दीजिएगा अभी क्लास के बाद, ठीक है। तो अब जो है अल्लाह सल्लमक, हम कहाँ थे पिछली सूरे में? तो मैं क्या कह रहा था यहाँ पे इस सूरे में कि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, यहाँ भी 5 हुरूफ में से स्वाद आ गया, तो यहाँ पे तफखीम होगा, इख्फाए तफखीम या इख्फाए तरकीक? इख्फाए तफखीम, यानी तफखीम के माने होते हैं मोटा, तरकीक माने होता है बारीक। तो मोटा इख्फा होगा, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। जी पढ़िए आप लोग, सब लोग। الذين هم الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين हाँ, सलाअतिहिम नहीं होना चाहिए भाई, मेरे हर जगह आइन नहीं निकलता, सलाअतिहिम नहीं बल्कि सलातिहिम। الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم هم عن صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون جی جی الذين هم يراءون، الذين هم يراءون युरा में रा मोटा पढ़ेंगे, الذين هم يراءون, الذين هم يراءون ऊन भी नहीं होना चाहिए, ऊन नहीं, ऊन, युराऊन, रा को मोटा और मद फिर हमजा, الذين هم يراءون, الذين هم يراءون युराऊन हो रहा है, यानी हमजा को मर्ज कर रहे हैं आप वाव में, युराऊन, الذين هم يراءون، الذين هم يراءون युराऊन भी नहीं होना चाहिए, आइन नहीं होना चाहिए, الذين هم يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون معون भी नहीं होना चाहिए, माऊन, ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है और हम कोशिश करें कि थोड़ा सा वक्त हम
تجوید کو ضرور دیا کریں روز آنا. بہت تیزی کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہے, زندگی کا وقت بھی گزر رہا ہے, اور یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ تھا یہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے نا. تو زندگی ایک برف ہے, اور ہم نے آپ سے ذکر شاید کیا تھا کہ انسان کی زندگی کی حیثیت, کس کا ذکر میں نے کیا تھا, امام شافعی کا غالباً, کہ امام شافعی نے کہا کہ مجھے سورہ عصر کی یعنی وقت کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی. کیوں کھائی؟ اس لیے کھائی کہ زمانہ ایک ایسی چیز ہے. وقت, زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے. وقت آپ کا چاہے پاسٹ ہو, چاہے پریزنٹ ہو, چاہے فیوچر ہو. تو اب پاسٹ تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, فیوچر آنا باقی ہے. ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ پریزنٹ ہے. تو اپنے پریزنٹ کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ جو ہماری زندگی بہت محدود ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والے سے میں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا اور وقت کی قدر و قیمت جانا. میں نے, وہ پکار رہا تھا کہ میری زندگی کا اثاثہ بکھرا جا رہا ہے, آپ لوگ جلدی سے اس کو خرید لو. پگھلتا رہتا ہے نا برف کی سلی. آپ نے اگر آپ کے ہاں آپ نے بچپن میں یا ابھی کہیں دیکھا ہو تو بڑے بڑے سل ہوتے ہیں اور کلو کے حساب سے وہ فروخت ہوتے ہیں, لوگ خریدتے ہیں. تو وہ بیچارہ ایک غریب بیچ رہا تھا اور پکار لگا رہا تھا کہ میرا اثاثہ گھولا جا رہا ہے, میرا اثاثہ, زندگی کا اثاثہ, میرا قیمتی اثاثہ گھولا جا رہا ہے, آپ لوگ اس کو جلدی سے خرید لو. تو ہماری زندگی بھی ایک برف کی مانند گھلی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. 60-70 تو اب بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. نوجوانوں کی کم عمر لوگ جو ہے جلدی پہنچ رہے ہیں اللہ کے پاس, جلدی جو ہے وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. ہمیں اپنے زندگی کا ایک وقت تھوڑا سا 24 گھنٹوں میں نکال کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سارے ایکٹیویٹیز سے, سارے جھمیلوں سے, دنیا سے کٹ کر صرف 10 منٹ, اسی کو تو ہم مراقبہ کہتے ہیں. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس میں ایک چیز اور شامل کر لیجئے کہ ہم نے ابھی تک کی زندگی میں کون سے ایسے کام کیے ہیں, یا صبح سے آج تک جو میری زندگی جو وقت گزرا ہے اس میں کون سا ایسا کام گزرا ہے جو واقعی اللہ کو راضی اور خوش کرنے والا ہے. اگر ایسا کوئی کام ہم سے ہو گیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے, اور کوئی ایسا کام ہوا ہے جو اللہ کے غضب اور پکڑ کا مستحق بن سکتا ہے کوئی کام, تو اللہ سے توبہ کر کے سوئیے. سونے سے پہلے مراقبہ ضروری ہے. اپنے زندگی بھر کا جائزہ لیجئے. یہ بہت اہم چیز ہے. میں نے اس سے پہلے, شفیق بھائی غالباً موجود ہیں, کچھ درس میں میں نے اپنی گفتگو میں یہ بات اکثر رکھتا ہوں کہ اپنی زندگی کا سوتے وقت, کیونکہ ہم اللہم بسمک اموت و احیا کہتے ہیں. زندگی ایک موت ہے کہ یا اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں. موت, زندگی, یہ جو نوم ہے اموت جس کو ہم کہتے ہیں یہ اصلاً انوم ہے, انام, اللہم بسمک انام. لیکن ہمیں دعا اللہ کے رسول نے کیا سکھائی کہ اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مر رہا ہوں. موت کہتے ہیں مر جانا. تو نیند ایک وقتی موت ہے. کتنے لوگ ہیں کہ صبح دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوتا. تو اللہم بسمک اموت و احیا, یہ دعا پڑھتے ہیں ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. اے اللہ تیرے ہی نام سے, تیرے بابرکت نام سے کیا ہے, میں اپنی آنکھ بند کر رہا ہوں یعنی مر رہا ہوں. تو انام نہیں کہا, تو کیونکہ جو نیند ہوتی وہ ایک موت کے مترادف ہوتی, چھوٹی موت ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب رات میں بستر پہ جائیں تو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں, توبہ کریں. اچھے کام کیے ہیں تو آپ شکر ادا کریں, توبہ کریں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہم کل, یا اللہ تو ہمیں 1 دن کی مہلت دے کہ میں اس کی تلافی کر سکوں اور اس گناہ کو میں نہ کروں, آپ کو راضی کرنے والے کام کر سکوں. تو یہ روزمرہ بھی ہمیں جائزہ لینا ہے. اور 3 مہینے کا جو ہمارا ایک کورس ہے, ہم صرف کورس نہیں ہے, اللہ کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے جمائیں. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, ان میں سے آپ چند لوگوں کو
اللہ نے توفیق دی اور مقدر فرمایا، آپ کے نصیب میں لکھا کہ آپ قرآن پاک کو، اللہ کے پاک کلام کو آپ سیکھ رہے، اس کو درست پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو وقت ہے، 3 مہینے میں بھی 3 دن، 3 دن میں بھی 1 گھنٹہ، کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، آج تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، کچھ میری گفتگو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلی جاتی ہے، کچھ دل کا غبار ہے، کچھ دل کی ایک تڑپ ہے جو ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ حضرات سے بھی شیئر کر دوں۔ تو وہ میرا ایک نالائق ٹیچر ہوں، بہت ناکارہ سا، بہت زیادہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، نہ میں بول پاتا ہوں، لیکن جو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میں محسوس کرتا ہوں اس کو آپ سے میں شیئر کر دوں۔ تو وقت کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنا چاہیے، انکلوڈنگ مائی سیلف، اپنے آپ کو میں مخاطب کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قدر و قیمت سمجھیے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے سرکتا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم نہیں کھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں دن اور رات کی قسم کھائی، کہیں عصر کے وقت کا قسم کھایا، کبھی زمانے کا قسم کھائی۔ وقت کی مختلف اینگل سے، والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، چاشت کے وقت کی قسم کھائی، ہے نا، سورج کی قسم کھائی۔ تو یہ جو اوقات ہیں، یہ جو وقت ہماری مٹھی میں ہے، جو پریزنٹ ہے، ماضی جو گزر گیا اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، فیوچر کتنا آنا ہے، مستقبل ہمارے ہاتھ میں نصیب میں کتنا لکھا ہے آپ کو نہیں پتا۔ جو پریزنٹ ہے، جو موجودہ ہے، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کو راضی والے کام کر سکتا ہوں، کیا میں نیک کام کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے؟ تو اس کا ہمیں بہرحال خیال کرنا ہے، اور بچوں کو بھی ہمیں بتانا ہے، گھر والوں کو بھی بتانا ہے۔ تو یہ جو اوقات آپ کو ملے ہیں تجوید کو سیکھنے کے، ان کو آپ غنیمت سمجھیں، یا آپ کا پریزنٹ ہے، اور جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کو بہت شعور کے کان سے آپ سنیں۔ آپ سنتے تو ہیں، لیکن شعور کے، دل کے کان سے آپ سنیں، تاکہ وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ آپ لوگوں کا بہت قیمتی ہے اور 1 گھنٹے سے زیادہ کافی ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ مجھے بھی ان سب باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی اہمیت کو، اس عظیم فن کو پڑھنے اور مزید غور و فکر کرنے کی ہمیں اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں آتی ہیں، قیمتی باتیں، ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم أجمعين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔